جب امریکہ نے جاپان کے اوپر ایٹم بام پر گرائے تھے تو اس نے دونوں ایٹم بام جو ہیں وہ ایک ہیروشیما پہ گرایا اور ایک ناگاساکی پہ، اس نے ٹوکیو پہ نہیں کیا، یا اس نے کسی اور بڑے شہر پہ جاپان کے وہ بم نہیں پھینکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے دو چھوٹے چھوٹے شہروں پہ یا قصبوں پہ اس نے وہ پھینکنے تھے، اور جو ایمپرر تھا اس کو لا کے ڈرانا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، اور اس سے ڈیل سائن کرنی تھی۔ اب یہ حالیہ تنازع میں، حالیہ جنگ میں ایران کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ جو لڑ رہے تھے، انہوں نے پہلے ہی حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا، اور ان کے ساتھ انہوں نے ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو بھی شہید کر دیا، جس میں عسکری قیادت بھی تھی اور سول قیادت بھی تھی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو صدر ٹرمپ بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں نیگوشیٹ کرنا ہے یا ہماری ٹرمز پہ ہونا ہے، تو ان سے وہ ٹرمز طے کون کرے گا؟ لیڈرشپ تو آپ نے اڑا دی ہے، اور کوئی اب جو ہے آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ایران میں جتنی ڈویژن تھی یا پولرائزیشن تھی یا ملائیت کے خلاف بھی جو چیزیں تھیں، وہ یعنی ایلیمنٹس تھے، وہ سارے ایک ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں اس وقت تو ہم بڑے شیطان سے اپنی لڑائی لڑ لیں، اس کے بعد ہم کسی چھوٹے کی بات کریں گے۔ اب یہ ہو گیا ایک بڑا امپورٹنٹ ایک فیصلہ۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جنگ جیتے گا کون، ایران جیتے گا یا امریکہ جیتے گا؟ دیکھیں یہ دو مختلف جنگیں ہو رہی ہیں، اور اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ ایک جنگ ہو رہی ہے قبضے کی، ایک جنگ ہو رہی ہے رجیم چینج کی، ایک جنگ ہو رہی ہے ریسورسز کو کنٹرول کرنے کی، اور دوسری طرف جو جنگ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے اپنے سروائیول کی، اپنے 5000 سال پرانی تاریخ کو بچانے کی، اپنی ایگزسٹنس کی۔ تو دونوں جنگوں کا آؤٹ کم جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ کل کو اگر ٹروس ہو جاتا ہے، اور اللہ کرے ہو جائے، کوئی نیگوسیشن ہو جاتی ہے، اللہ کرے کہ ہو جائے، اور رجیم چینج کے بغیر یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے امریکہ اور اسرائیل اپنی شروع کی بھی جنگ ہار گئے۔ اگر ایران جو ہے وہ اپنی موجودہ ٹیریٹری کو بچا پاتا ہے اور اپنی سوورینٹی کو بچا پاتا ہے، اور 1 انچ بھی زمین اپنے دشمنوں کو نہیں دیتا اور رجیم چینج نہیں کرتا، تو جتنا مرضی اس کا نقصان ہو گیا، حتی الامکان وہ جنگ جو ہے ایران جیت گیا۔ آج جو بیانات آئے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں ان کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے کوئی ٹیمپریچر ٹھنڈا ہونا شروع ہوا، سعودی عربیہ کی وجہ سے، اس کے بعد دیگر عرب ممالک میں، اور ایرانین پریزیڈنٹ نے اس کو ریسیپروکیٹ کیا۔ لیکن اب تھوڑی دیر پہلے ایران کے وزارت خارجہ نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا ہم کسی ہمسایہ ملک پہ حملہ نہیں کریں گے ماں سوائے اس کے جہاں سے ہم پر حملہ ہو۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر امریکن بیسز وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں ایران کے خلاف تو حملہ ہوگا، لیکن صرف ان امریکن بیسز کے اوپر ہوگا۔ اب یعنی کسی کو یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ جی جمیرہ بیچ پہ جائے گا یا برج العرب پہ جائے گا یا برج خلیفہ پہ جائے گا، نہیں، وہ امریکن بیس کے اوپر جائے گا۔ ایک دوسری چیز ہے جو بھی کلیئر نہیں ہے، اور میں ابھی اپنی سورسز کو ایران میں کال کر رہا تھا کہ مجھے کلیئر کر دیں اس کے اوپر، ابھی مجھے اس کا جواب نہیں ملا، شاید میرے مہمان اس کا جواب دے دیں۔ وہ یہ ہے کہ ایران جب اسرائیل کے اوپر میزائل مارتا ہے تو راستے میں 2 3 ممالک ہیں جو اس کو انٹرسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو گرا دیتے ہیں، لیکن جب اسرائیل ان کے اوپر، ایران کے اوپر میزائل مارتا ہے تو ان کو وہ انٹرسیپٹ نہیں کرتے۔ تو کیا ایران ایسی صورتحال میں اس کو اپنے اوپر حملہ سمجھے گا ان ممالک کی طرف سے یا نہیں؟ یہ ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب عامر غوری، کسی طرح محتاج نہیں، ہمارے سینئر ہیں، بہت پرانے جرنلسٹ ہیں، نیوز کے اہلکار ہیں، اپنا روح رواں ہیں۔ رضا رومی انتہائی مدبر اور تدبر والے اینالسٹ ہیں پاکستان کے میڈیا پہ، اور ان کا شمار میرا خیال ہے کہ ہم بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں ان 4-5 صحافیوں میں ہوتا ہے جو انتہائی پڑھے لکھے ہیں۔ تو یہی دو ہیں جو میرے کیے ہوئے کچھ سوالات کے جواب دے سکتے ہیں۔ عامر غوری، آپ ہمارے بھی سینئر ہیں تو آپ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے سن لیا میرا پریمبل، واٹ ڈو یو سے؟ مبشر، سب سے پہلے تو شکریہ بہت بہت۔ آپ کو پتا ہے کہ میں آج کل ٹیلی ویژن سے پرے رہتا ہوں، لیکن آپ کو نہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، اف یو ٹو اسٹارٹ فرام دی پریمس، جس طرح آپ نے کہا 5000 سال کی سویلائزیشن، تو جو ہسٹری ہے نا، ہیومن ہسٹری، اس کا ایک ہی لیسن ہے، 2 لائنوں کے اندر میں اس کو کور کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ شکار کرتا ہے، اور جو کمزور ہے وہ یا مذمت کرتا ہے یا دعائیں کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی ہائر فورس کے لیے۔ اب یہ جو آپ نے بات کھینچی ہے نا ساری کی ساری،
دیکھیں اس کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ تو، اور اس کا جو سب سے یہ کمینہ وزیر اعظم جو ہے وہ اسرائیل کے لیے بھی ہیرو نہیں ہے. وہاں اس کی اپوزیشن ہے، لیکن وہ پچھلے تقریباً 30-35 سال سے اس پروجیکٹ کے اوپر ہے. اور پروجیکٹ یہ تھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو سائزبل کنٹریز ہیں ان کو ایک کے بعد ایک کر کے توڑا جائے. اس نے جو اپنی امیڈیٹ نیبرہڈ ہے اس کو تو ہمیشہ سے بہت عرصے سے بالکل، جس کو پنجابی کا لفظ ہے نا، کھسی کر کے رکھا ہوا ہے. 78 کے اندر جب اس کا ایجپٹ کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا تھا تو ایجپٹ جو ہے اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اسرائیل کو تنگ کرنے کا. جارڈن کے اندر سخت ہی نہیں ہے. سیریا کے ساتھ جنگیں ہوئی تھی، سیریا جو ہے کب کا جو ہے وہ ٹوٹ چکا. جب سے بشار الاسد گیا تو اس کے بعد تو جان ہی نہیں رہ گئی. لیبنان جو ہے اس کے اندر 1982 سے جب صابرہ شتیلہ والا چکر تھا اس کے بعد انہوں نے توڑ دیا. وہاں پہ کوئی اسٹینڈنگ آرمی نہیں ہے جو مقابلہ کر سکے، وہاں سے صرف حزب اللہ مقابلہ کرتی ہے. جو لڑائی جھگڑا تھا وہ فلسطین کے اندر ہی تھا، ویسٹ بینک کے اندر اور پھر غزہ کے اندر. اور ویسٹ بینک کے جو فلسطینی ہیں، جو لیڈرشپ ہے جو فتح کی، جن کی ہسٹورک ایک پوری اسٹرگل تھی یاسر عرفات کی صورت میں، وہاں سے کسی قسم کی اب اپوزیشن نہیں ہے اسرائیل کو. تو جو اپوزیشن تھی ان کے علاقے میں وہ حماس سے ہی آتی تھی، اس کو بھی نیوٹرلائز کر دیا گیا. تو اب یہ جو چیز ہے جس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ اسرائیل یہ کہتا تھا کہ بہت عرصے سے ایران جو ہے وہ شیعہ ایکسس کو استعمال کر کے، انفلوئنس کو استعمال کر کے میرے گرد انسرکلمنٹ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہے یمن کے ایک اندر ہو. چھوٹا سا اف آئی مے انٹرجیکٹ عامر، جلدی سے بتائیے گا. حماس تو ٹوٹل سنی ہے، تو ایران نے اس کو بھی اٹریکٹ کر لیا، تو وہ تو صرف شیعہ کہنا ان کو یہ تو ذرا غلط بات ہوگی. نہیں، بالکل غلط بات ہوگی. لیکن دیکھیں جو فالٹ لائن ہے وہ تو نیچرلی ایران استعمال کرتا ہے شیعزم کی، لیکن چونکہ فلسطینی جو ہیں وہ سنی ہے، جس طرح آپ نے کہا، ان کا چونکہ ڈائریکٹ گرج ہے اور وہ ایشو جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اسرائیل کے خلاف، کہ اسرائیل جو ہے اس نے چونکہ قبضہ کیا ہوا ہے ان علاقوں پہ جو کہ فلسطینی تھے. اب فلسطینی شیعہ ہوں یا سنی ہوں، لیکن دیٹ بیسیکلی بیکم دا کازز بیلی، جو وہ جنگ کی وجہ بنتا ہے. لیکن اس کا جو آس پاس سپورٹ نیٹ ورک تھا، جو لڑتے تھے لوگ، ان میں زیادہ تر شیعہ